دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے کہ تم میں سے جو صبح و شام میری طرف محبت اور شوق کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک پڑھتے جائیے اور بالخصوص محبت اور شوق کے ساتھ پڑھتے جائیے اور اپنے گناہوں کی بخشش کا بہانہ کرتے جائیے۔ صبح بھی پڑھیں، شام بھی پڑھیں، جب جب وقت ملے، بلکہ وقت نکال کر درود پاک کی کثرت کریں۔ انشاءاللہ عز و جل بے شمار برکتیں، بھلائیاں سمیٹنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل۔ آپ اپنے مدنی چینل کے حوالے سے ہمیں کالز کرتے ہیں، مدنی مشورے دیتے ہیں، اپنے تاثرات کا آپ اظہار کرتے ہیں، آپ کا فیڈ بیک ہم تک پہنچتا ہے۔ 2-3 ذرائع ہیں۔ ایک تو ہفتہ بھر کے دوران جو ہمیں ای میلز موصول ہوتی ہیں، اسکرین پر آپ کو اس وقت ایڈریس بھی دکھایا جا رہا ہوگا۔ اس ای میل ایڈریس پر جو آپ ہمیں بھیجتے ہیں آپ کا مدنی چینل @madanichannel.tv پر، ان میں سے منتخب میلز یہاں پڑھی جاتی ہیں۔ اسی طرح ابھی ہاتھوں ہاتھ سلسلے کے دوران ہی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ یہ نمبرز ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ چاہیں تو ابھی کال کریں، اپنا فیڈ بیک دیں، مدنی چینل کی نشریات سے متعلق کوئی بات کہنا چاہتے ہیں وہ ہم سے کہہ سکتے ہیں، کوئی آپ کے ذہن میں کوئی مدنی مشورہ ہے وہ آپ ہمیں دے سکتے ہیں، کوئی غلطیاں محسوس کرتے ہیں، کوئی کمی دیکھتے ہیں، خواہ وہ کسی سلسلے کے حوالے سے ہے، مکمل ٹرانسمیشن کے حوالے سے کسی خاص غلطی کو آپ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھی ہمیں بھیجیے۔ انشاءاللہ کچھ آج ای میلز بھی ہیں، وہ بھی ہمیں موصول ہوئی تھیں۔ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی مثبت انداز پر بیان کرتا ہے اور کسی کمی یا کوتاہی کو دور کرنے کی بات کرتا ہے تو ایک فیڈ بیک ہوتا ہے۔ اور اس سلسلے کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ ہمیں دنیا بھر کے مدنی چینل کے ناظرین سے فیڈ بیک بھی حاصل ہو، اور اگر کہیں پر کوئی غلطی کوتاہی ہے تو براہ راست ہم تک پہنچے تاکہ اس کو دور کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ اچھی نیتیں بھی کریں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی حاصل ہوگا۔ اور اسی دوران آپ کو بڑے ہی پیارے مناظر بھی ہم دکھاتے ہیں۔ نگران شورا ہر اتوار کو ملاقات فرماتے ہیں۔ اس وقت اسکرین پر آپ منظر دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ ملاقات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ گزشتہ 3 ہفتوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ باب المدینہ کراچی میں عالمی مدنی مرکز میں فیضان مدینہ کی عصر کی نماز کے بعد یہ ملاقات کا سلسلہ ہوتا ہے جو مغرب تک رہتا ہے، اور یہ عام ملاقات ہوتی ہے۔ کوئی بھی اسلامی بھائی ملنا چاہتا ہے تو وہ آ سکتا ہے۔ بڑھتے ہیں آپ کی فیڈ بیک کی جانب، اور کچھ پروموشنز بھی ہیں وہ بھی آپ کو بتانی ہیں۔ آنے والے ہفتے کے دوران جو کچھ اہم سلسلے ہونے جا رہے ہیں، کچھ اہم معلومات ہیں جو دعوت اسلامی کے انڈر امبریلا ہونے جا رہی ہیں، کورسز ہیں، اس کے بارے میں آپ کو عرض کرنا ہے۔ ایک ای میل موصول ہوئی تھی اور بھیجنے والے تھے محمد عطاء المصطفیٰ اتاری۔ تو میں مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ انہوں نے جو میل میں لکھا ہے، کچھ پکچرز بھیجی ہیں، کچھ نشانات کے بارے میں پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، اور ایک لوگوں کے بارے میں انہوں نے ہمیں یہ ریکویسٹ بھیجی تھی کہ اس پر غور کر لیا جائے۔ الحمدللہ آپ کا فیڈ بیک ہم تک پہنچا، اس پر غور بھی کیا گیا، لیکن جیسا آپ سمجھے تو ویسا محسوس نہیں ہوا، معلوم نہیں ہوا۔ بہرحال آپ کی میل ہم تک پہنچی، جزاک اللہ خیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک پرومو ہے، اور وہ پرومو ہے ہمارا ٹیلی تھون کے حوالے سے ہے۔ پہلے آئیے آپ کو ایک پرومو دکھاتے ہیں، پھر ٹیلی تھون سے متعلق کچھ مدنی پھول آپ کو میں نے بھی عرض کرنے ہیں انشاءاللہ۔
وہ بھی پیش کیے جائیں گے. جی پرومو دکھائیے. ایک کارواں، ایک مقصد، ایک سوچ، ایک جذبہ، نیکی کی دعوت میں کوشاں، اصلاح امت کے لیے سرگرم عمل، اس پہ ہو رحمت. میری مراد دنیا کے کونے کونے میں عاشقان رسول کے دلوں کی دھڑکن بننے والی تحریک دعوت اسلامی ہے. جی ہاں، دعوت اسلامی 100 سے زائد شعبہ جات میں دین متین کی سنتوں کی خدمت کر رہی ہے اور اپنا پیغام دنیا کے 200 کے قریب ممالک میں پہنچا چکی ہے. دعوت اسلامی کے شعبہ جات تو بہت سارے ہیں، مگر 2 شعبہ جات کی بات ہی نرالی ہے. میری مراد مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ سے. مدنی کاموں کے لیے تم ساتھ دو انصار کا، مدنی کاموں کے لیے تم ساتھ دو انصار کا، مدنی کاموں کے لیے جو ساتھ دے انصار کا. مدرسۃ المدینہ میں قرآن پاک حفظ و ناظرہ سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے، اور جامعۃ المدینہ میں تو عالم بنایا جاتا ہے، عالم بنانے والا کورس کروایا جاتا ہے. تو کیوں نہ ان شعبہ جات میں ہم سب مل کر تعاون کریں، قرآن و حدیث اور علم کی خدمت کریں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان شعبہ جات کے جو اساتذہ ہیں، ان کی سیلریز، ان کے مشاہرہ جات میں آپ بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. آئیے سب مل کر دل کھول کر اس مدنی احتیاط مہم میں اپنا حصہ ملائیے اور ان اساتذہ کرام کے مشاہرہ جات میں ہماری مدد کیجیے. مدنی عطیات مہم ٹیلی تھون برائے مشاہرہ جات. ملک و بیرون ملک دعوت اسلامی کے زیر انتظام چلنے والے مدارس المدینہ اور جامعات المدینہ للبنین و للبنات کے مدنی عملے یعنی تمام سٹاف کے مشاہرہ جات یعنی سیلریز کی ادائیگی کے لیے اپنے مدنی عطیات سے تعاون فرمائیں. آپ کے یہ مدنی عطیات دین کی ترویج و اشاعت اور آپ کی اخروی سعادت مندی کا ذریعہ ہوں گے انشاء اللہ عز و جل. جی تو جناب کیا آپ تیار ہیں؟ نہیں ہیں تو ہو جائیے، چند دن باقی رہ گئے. دنیا بھر میں جو بھی دعوت اسلامی سے متعلق اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، محبین ہیں، متعلقین ہیں، مبلغین ہیں، ان سب کی یہ اہم ترین ذمہ داری ہے، ہم سب کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم اتنی بڑی مدنی تحریک کے اخراجات میں اپنی کوششیں بھی شامل کریں. جو اپنی جیب سے جتنا دے سکتا ہے وہ پیش کرے، اور جتنا ہم کنٹریبیوٹ کریں گے انشاءاللہ ہم اتنے زیادہ ثواب ملے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم دیگر اسلامی بھائیوں سے ملاقات کر کے جو بھی صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ رابطہ کر کے انہیں بھی ترغیب دلائیں. ہو سکتا ہے کہ ہماری ترغیب پر کسی کا ذہن بنے اور وہ مدنی تحریک کے لیے، دعوت اسلامی کے لیے، اس کے شعبہ جات کے لیے، خاص طور پر جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے لیے جو ہم ٹیلی تھون کرنے جا رہے ہیں وہ کچھ رقم پیش کرے، کوئی مالی معاونت کرے، تو انشاءاللہ عز و جل ہم بھی ثواب سے محروم نہیں رہیں گے. تو ہم نے کوشش کرنی ہے. اب سامنے والے کا ذہن بنتا ہے نہیں بنتا، یا جو بھی اس کا رسپانس ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر ہمیں نیکی کی دعوت دینے کا، اچھی بات پہنچانے کا، نیکی کے کام میں معاونت کے لیے کوشش کرنے کا ثواب مل جائے گا. تو تمام اسلام بھائی کوششیں کریں. الحمدللہ کوششیں جاری ہو چکی ہیں اور مختلف مقامات سے پیغامات بھی موصول ہو رہے ہیں، لیکن ابھی بہت سفر باقی ہے. اور 5 مارچ سے پہلے ہم نے اتنی تیاری کر لینی ہے کہ جس دن ٹیلی تھون ہو اور اعلانات کا سلسلہ جاری ہو تو ہماری طرف سے ایک بڑا اور خطیر حصہ جو ہے وہ اس کے اندر ہم شامل کرنے میں کامیاب ہو سکیں. اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو، اس کے شعبہ جات کو دین و دنیا کی دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ہمیں بھی اپنی کوششوں کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کالز کو شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل کچھ مزید ای میلز ہیں اور کچھ پروموشنز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ نگرانی شورا کی ملاقات کے مناظر بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں. جی کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہد بات کر رہا ہوں آئی ٹی مجلس سے. ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ دیکھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے.
اس میں میں نے نوٹ کیا کہ کافی سوالات آ رہے ہیں ویب سائٹ کے حوالے سے، اور اسلام بھائی جو ہیں وہ اپنے جو ان کو چیز معاملات درپیش ہوتے ہیں ویب سائٹ پہ وہ ہیں، تو اس میں میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایسے اسلام بھائی بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ فلاں کتاب نہیں مل رہی یا فلاں میڈیا ہے کہ نہیں ہے، تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ لائیو چیٹ کا ایک آپشن بھی موجود ہے ہوم پیج کے اوپر ہی۔ ایسے اسلامی بھائی جو ویب سائٹ پر آئے اور آگے کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں، کچھ نہیں مل پا رہی، تو لائیو چیٹ کے اوپر اسلامی بھائی موجود ہوتے ہیں، فوراً ان سے ہاتھوں ہاتھ ان سے لائیو چیٹ پر رابطہ کریں، ان سے عرض کر بتا دیں کہ بھائی یہ چیز ڈھونڈنے میں ہمیں پرابلم آ رہی ہے، یا یہ بتا دیں گے اویلیبل ہے کہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ وہ اسلامی بھائی انہیں ہاتھوں ہاتھ اس چیز کی ترکیب بنا دیں گے۔ یہ اسلامی بھائی جو لائیو چیٹ کے اوپر موجود ہوتے ہیں، صبح 8 بجے سے رات 11 بجے تک اس کی ترکیب ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ، بڑی اچھی رہنمائی کی، ہمارے ذمہ دار ہیں آئی ٹی مجلس میں ہیں، اور تقریباً یہ ہو گئے 8 سے 11 14 گھنٹے، تو روزانہ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 8 سے رات 11 بجے تک، یہ تقریباً 15 گھنٹے ہو گئے۔ 15 گھنٹے کی یہ لائیو چیٹ پر ہماری دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پر سہولت میسر ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اور مدنی چینل کے وہ ناظرین کہ جنہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ فلاں سلسلہ ہماری آرکائیو سے جا کر حاصل کر لیں، فلاں مدنی گلدستہ آپ کو چاہیے، کوئی کلام چاہیے، کچھ پرانے بیانات کی بھی خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے، امیر اہل سنت کے آڈیو بیانات کے حوالے سے، نگران شورا کے پہلے کے کیے ہوئے بیانات کے حوالے سے ہم سے سوال کیا جاتا ہے، اور میں عرض کرتا ہوں کہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کریں، تو اگر وہاں پر اس طرح کا بھی کوئی پرابلم ہو، آپ کو کوئی ایپیسوڈ مسنگ ہے یا آپ کو وہ مقام نہیں مل پا رہا جہاں تک آپ کو جا کر پہنچنا ہے اور تلاش کرنا ہے، تو یہ ایک بڑی اچھی سروس کے بارے میں ہمارے اسلامی بھائی نے رہنمائی فرمائی، اس سے آپ فائدہ حاصل کیجئے۔ دیکھیے الحمدللہ ہماری تمام مجالس کی یہ کوشش رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے اویئرنیس پیدا کی جائے، کس طرح سے ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس کو ممکن بنایا جا سکے، تو اسی کی ایک کاوش جو ہے وہ ہماری آئی ٹی مجلس نے کی ہے، جن کا پیغام آپ تک ہم نے پہنچایا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ شاہد بھائی بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی جانب۔ جی، میرا نام محمد علی ہے۔ میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ تمام ولی اللہ اکرام کا تذکرہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، کیسا ہفتے بھر میں سلسلہ ہونا چاہیے جس میں تمام ولی اللہ کے جو ہے کرامات اور ان کی زندگی پہ جو ہے بیانات کیے جائیں۔ جزاک اللہ خیرہ، آپ نے ہمیں کال کی، سلسلہ آلریڈی آن ایئر ہو رہا ہے، مجھے اس کے اوقات کار اگر بتا دیے جائیں، زیارات مقامات مقدسہ، یا ابھی نہیں ہے تو اس کا جدول جو بھی ہوگا وہ انشاءاللہ عرض کر دیا جائے گا۔ تو باقاعدہ ایک سلسلہ ہے جو سال بھر چلتا رہتا ہے، ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی الحمدللہ یہ سلسلہ کرتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان مقامات پر جا کر ان سلسلوں کو ریکارڈ کیا جائے، جیسا کہ ہند کے حوالے سے مزارات اور وہاں پہ جو دربار ہیں ان کے حوالے سے آپ نے یہ دیس ہے میرے خواجہ کا پوری ایک سیریز دیکھی تھی، اسی طرح اس کے علاوہ بھی عرب شریف کے مزارات ہو گئے، مختلف دنیا کے ممالک میں مقدس مقامات ہو گئے، ان کو شامل کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ اگر مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو میسر ہوتی رہیں گی، اور اگر کچھ مس ہو گیا ہے اور آپ نہیں دیکھ پائے تو ویب سائٹ کے ذریعے آپ چاہیں تو یہ سلسلے حاصل کر سکتے ہیں، بڑے دلچسپ ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ذہنی آزمائش جیسے ہی ختم ہوگا تو اس کے فائنل والے دن ہی آپ کو اعلان کیا جائے گا، اور ایک خصوصی ہم نے سلسلے ریکارڈ کیے ہیں کربلا کے حوالے سے، وہاں پر غوث پاک کے مزار شریف پر، کربلا کے اطراف میں، اور وہاں پر جو مزارات موجود ہیں جس میں صحابہ کرام بھی ہیں، دیگر اولیاء کرام بھی ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل وہ بھی ایک سیریز آپ کو دکھانی ہے، ریکارڈ ہو چکی ہے اسی 11ویں شریف کے مہینے میں، اللہ نے چاہا تو بہت جلد آپ اس کو اپریل کے اینڈ میں دیکھنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ہے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، اولیاء کرام کی برکتیں بھی حاصل کرتے رہیے۔ نیکسٹ کال۔ احمد رضا صادق پٹاری جدہ عرب شریف سے کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آج حضرت مدنی چینل کا سلسلہ، آپ کا مدنی چینل بہت اچھا سلسلہ ہے۔ میں اسد بھائی سے گزارش ہے کہ جو ذہنی آزمائش کا اپلیکیشن ہے، اس میں ہم جو بھی کوشچن کا جو آنسر دیتے ہیں یا غلط آنسر آتا ہو تو اس کا صحیح آنسر سامنے لکھا ہوا آنا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کا صحیح آنسر کون سا ہے۔ جو 4 آپشن ہوتے ہیں اس میں صحیح آنسر اگر بتا دیا جائے تو اور اچھا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے کنفرم تو نہیں ہے کہ یہ ایسی سہولت موجود نہیں ہے، بہرحال آپ یوز کرتے ہوں گے جب بھی آپ نے کال کی،
آپ کی کال جو ہے وہ نوٹ کر لی گئی. انشاءاللہ یہ جو اپلیکیشن ہے اچھا نہیں ہے. اس اپلیکیشن کو جو بنانے والے اسلامی بھائی ہیں ان تک آپ کا یہ مدنی مشورہ ہم پہنچا دیں گے. اللہ نے چاہا تو اس میں مزید بہتری ہوتی رہے گی. تو یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ فیڈ بیک دیتے ہیں. جس طرح انہوں نے ایک بڑا اچھا ہمیں مشورہ دیا کہ غلطی تو ہو گئی ہماری نوٹ کے بھائی نمبر نہیں ملے، لیکن وہ صحیح جواب تھا کیا، اصل مقصد تو ہے وہ علم دین حاصل ہونا ہے، تو وہ بھی پتہ چلنا چاہیے. تو سمجھ میں آتی ہے بات، بڑی لاجیکل ہے. انشاءاللہ عز و جل اگر یہ ممکن ہوا تو مجلس اس پر ضرور غور کر لے گی. آپ کا مدنی مشورہ ہم آگے پہنچا دیں گے. نیکسٹ کال. میں شاہ رخ اتاری عرض کر رہا ہوں. آپ کا مدنی چینل سلسلہ میں میرا ناقص مشورہ ہے کہ ایک ایسا سلسلہ چلایا جائے شہزادہ اتار بڑے شہزادے حاجی عبید رضا اتاری کی مدنی پھول ہو. جی بالکل ہونا چاہیے، اور اس پر مشاورت بھی ہو چکی ہے اور اسلام بھائی بھی مقرر ہو چکے ہیں. انشاءاللہ اسی ہفتے کے دوران اللہ نے چاہا تو کچھ نہ کچھ ریکارڈنگز کا سلسلہ جاری ہو جائے گا. یعنی باقاعدہ طور پر بڑے شہزادے حضور کی جو ہے وہ ریکارڈنگز ہوں، ان کے مدنی گلدستے بنے، بیانات کا سلسلہ ہو، تو وہ انشاءاللہ آپ دیکھ پائیں گے. پچھلے دنوں بھی وقتاً فوقتاً مدنی گلدستے لفٹ کے حوالے سے آپ نے مدنی پھول دیکھے ہوں گے، اور بھی گیانی شریف میں وہ وظیفہ جو تھا بغدادی نسخہ اور ایک اور 2 نسخے تھے وہ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے. اسی طرح مدنی مذاکرے سے پہلے بروز ہفتہ الحمدللہ کئی ہفتوں سے بڑے شہزادے کا بیان کا بھی سلسلہ ہے. کنٹینیو نہیں ہے لیکن ہوتا رہتا ہے. تو انشاءاللہ مزید آپ مدنی گلدستے دیکھنے میں کامیاب ہو سکیں گے. کچھ تیاریاں ہو چکی ہیں، کچھ ہو رہی ہیں. اللہ نے چاہا تو بہت جلد آپ اس کو اسکرین پر دیکھنے میں بھی کامیاب ہو سکیں گے. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ کال سنائیے. میں نے آپ سے کہا مشتاق قادری، ان کا اگر کوئی بیان کبھی دیا کرے وہ نیٹ پہ بھی نہیں ملتا. بیان کے حوالے سے مجھے کنفرم نہیں ہے کہ کیا ان کا کوئی بیان ریکارڈڈ موجود ہے یا نہیں ہے، اور ویڈیو تو نہیں ہے. اتنا جو میرا نالج ہے اس کے مطابق آڈیو کے ہو سکتا ہے بیانات ہو. بہرحال آپ کا مدنی مشورہ ہم تک پہنچا انشاءاللہ عز و جل، کیونکہ اس زمانے میں ویڈیو کی ریکارڈنگ کا سلسلہ نہیں تھا، تو ویڈیو تو شاید نہ ہو، آڈیو ہو سکتا ہے مل جائے. بہرحال آپ کا مدنی مشورہ ہم تک پہنچا. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ کال. میں حسین اتاری احمد آباد سے بول رہا ہوں. مدنی چینل پر مدنی منوں کا گلدستہ چلایا کرے. چلتے تو رہتے ہیں مدنی منع، 2-3 سلسلے بھی ہوتے ہیں. مدنی منع ہی اس میں پرفارم کرتے ہیں. سنت و برا اجتماع ہوتا ہے. اسی طرح اور بھی کئی سلسلے ہیں جو مدنی منوں کے حوالے سے آن ایئر آپ دیکھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ غلام رسول آنے والے ہیں اور ٹیلی تھون کے حوالے سے آپ کو دعوت بھی دینے والے ہیں. کچھ اور بھی ہم تیاریاں کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ دیکھ پائیں گے. البتہ مدنی منوں کے گلدستے آپ ہو سکتا ہے نہ دیکھ پاتے ہوں. سلسلے تو ہیں، غالباً 3 سلسلے آن ایئر ہو رہے ہیں. روشن مستقبل ہے، سنت و برا اجتماع ہے، اور ایک آدھ اور سلسلہ ہے. بڑھتے ہیں نیکسٹ پرومو کی جانب. پھر انشاءاللہ مزید کالز ہیں انہیں بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. اور ایک کورس ہے فیضان اسلام کورس کے نام سے ہے، جس میں بنیادی اسلامی جو تعلیمات ہیں اور جو بنیادی چیزیں ہیں جس کو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے، اور بدقسمتی سے علم دین حاصل نہ کرنے کی وجہ سے عمر میں بڑے ہو جاتے ہیں، تجربے میں بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بنیادی چیزیں کہ جو ایک مسلمان کو بہت پہلے سیکھ لینا چاہیے وہ بعض اوقات رہ جاتی ہیں. تو دعوت اسلامی کوشش کرتی ہے کہ ہر عمر کے ہر ایج کے لوگوں کو علم دین سکھایا جائے، ان کی تربیت کا اہتمام کیا جائے، تاکہ اگر کوئی پہلے نہیں سیکھ پایا تو اب اس کو موقع ملے تو انشاءاللہ عز و جل وہ سیکھ پائے گا. تو یہ کیا کورس ہے، کب ہو رہا ہے، کہاں پر ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے آئیے آپ کو ایک پرومو دکھاتے ہیں. پھر انشاءاللہ آپ کے مزید کالز کو بھی سلسلے میں شامل کیا جائے گا. جی. ڈاکٹرز اور MBBS اسٹوڈنٹس کے لیے علم دین سیکھنے کا سنہری موقع. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی مجلس ڈاکٹرز کے زیر انتظام. ڈاکٹرز اور MBBS اسٹوڈنٹس کے لیے 28 فروری 2017 سے عیسوی بروز منگل سے جامع مسجد شاہ ابو البرکات نزد ریلوے کیریج شاپ مغل پورہ مرکز الاولیاء لاہور پنجاب
پاکستان میں 12 دن کے فیضان اسلام کورس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کورس میں درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک، ضروریات دین، عقائد، وضو، غسل، نماز کے احکام، سنتیں اور آداب سکھائے جائیں گے۔ اس نادر موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ کورس کے متعلق معلومات و مزید تفصیلات کے لیے اس نمبر پر رابطہ فرمائیں۔ ماشاءاللہ، بڑی ہی ایک خوشی کی بات ہوتی ہے کہ اس طرح کے کورسز ہمارے لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا جو بھی اسلامی بھائی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں انہیں چاہیے کہ حصہ لیں اور علم دین حاصل کریں اپنی دین و دنیا کی بہتری کے لیے۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی جانب۔ جی محمد نعیم بات کر رہا ہوں ضلع وہاڑی سے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کھلے آنکھ صلی اللہ کا ٹائم تھوڑا سا بڑھا دیا جائے تاکہ اس میں کافی سارے کلام سن سکیں۔ نعتوں سے خاص لگاؤ معلوم ہوتا ہے۔ کافی کلام اس میں شامل کیے جاتے ہیں، ابتدا میں بھی کیے جاتے ہیں، بیچ میں بھی کیے جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایک ڈسکشن بیس سلسلہ ہے، اس میں ایک محدود مقدار میں ہی کلام شامل کیے جا سکیں گے، ورنہ اگر آپ بالکل صرف اور صرف کلام ہی دیکھنا چاہتے ہیں، کلام ہی سننا چاہتے ہیں، ایسا سلسلہ تو ہمارا اجتماعی ذکر و نعت ہوتا ہے۔ اگر مجھے ٹائم بتا دیا جائے، اتوار کو ہی ہوتا ہے عشاء کے بعد، تو انشاءاللہ وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو صرف کلام ہی سننے کو ملیں گے اور بہت سارے کلام آپ ایک ساتھ دیکھ پائیں گے۔ البتہ جو کلام مدنی چینل پر آن ایئر ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک بڑی تعداد کلاموں کی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کی جاتی ہے، تو آپ محفوظ کر لیں، اپنے پاس ایک لائبریری بنا لیں کہ جب چاہیں جتنی بار چاہیں آپ اس کو سنتے رہیں۔ اجتماعی ذکر و نعت جو سلسلہ ہے ہمارا، اس کا وقت نوٹ فرما لیجئے، اتوار کو 9:30 بجے، جیسے آج رات بھی انشاءاللہ اجتماعی ذکر و نعت کا سلسلہ ہوگا رات 9:30 بجے، جس میں حمد بھی ہوتی ہے، نعت بھی، استغاثے، منقبت اور بہت کچھ اس کے اندر الحمدللہ اشعار کی شکل میں ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو اس کو دیکھ لیں، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کی تشفی ہو سکے گی۔ نیکسٹ کال۔ حضور، آپ کا یہ جو سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیر، اس کے علاوہ کوئی اور ذرائع ہے جس پر آپ سے رابطہ کیا جا سکتا؟ نہیں، سلسلے ہی میں آپ کو کال کرنی ہوگی، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو کال ایسی ہوں کہ جو رہ جائیں تو انہیں آئندہ سلسلے کی ابتدا میں شامل کیا جا سکے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی ترکیب فی الحال نہیں ہے۔ تو سلسلے میں کال کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی کال بھی کبھی نہ کبھی شامل ہو ہی جائے گی۔ ایک ای میل کو شامل سلسلہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید کالز بھی آپ کی شامل کریں گے۔ بیسیکلی یہ ای میل دوبارہ سینڈ کی ہے ہمارے اسلام بھائی نے، کچھ مدری مشوروں کے حوالے سے انہوں نے توجہ دلائی ہے، بلال نام ہے ان کا، کہ پہلے بھی ای میل کی تھی، میں دوبارہ فارورڈ کر رہا ہوں، تو ان مدری مشوروں پر غور کر لیا جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ایک اور ہمیں ای میل موصول ہوئی تھی، انہوں نے کہا ہے کہ اس کو سلسلے میں میرا نام کے ساتھ نہ پڑھا جائے، بہرحال اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ ان کی دل جوئی ہو کہ آپ کی میل ہم تک موصول ہو گئی۔ ایک پرفارمر کے حوالے سے ہے، ذہنی آزمائش کے پرفارمر کے حوالے سے کچھ آپ کا مشورہ تھا، بالکل سمجھ میں آتا ہے، وہ فارورڈ میں نے کر دیا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس میں بہتری کا سلسلہ ہو جائے گا۔ تو یہ پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ نہ لگے کہ یار ہم ای میل کرتے ہیں پتہ نہیں پڑھی بھی جاتی ہے، فارورڈ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی آپ کا فیڈ بیک آئے، جس سے متعلق ہو، اس تک پہنچا دیا جائے، اور جس کی وضاحت یہاں پر مناسب ہو وہ کر دی جائے، تاکہ آپ کو بھی تسلی رہے۔ تو یوں مل جل کر انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے مدنی چینل کے نشریات کو مزید بہتر سے بہترین کی طرف لے جانے کا، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بالخصوص آپ نے ہمیں مدنی مشورے دینے ہیں رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے، کہ ابھی سے ہم اس کی تیاریوں کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں، کیا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے۔ آپ کی جانب سے بھی ہمیں ای میلز یا واٹس ایپ یا صوتی پیغامات کے ذریعے، یا آپ جو ہمیں کالز کرتے ہیں، پیغامات ملنے چاہیے۔ آپ نے لاسٹ ایئر اگر رمضان مبارک کی نشریات دیکھی ہیں یا کئی سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں، تو مزید اس کے اندر کیا آپ چاہتے ہیں، کیا بہتری ہونی چاہیے، تو اپنے مدنی مشوروں سے ضرور نوازیے گا۔ نیکسٹ کال۔ ممتاز علی بات کر رہا ہوں گھوٹکی سندھ سے۔ میرا یہ عرض تھا کہ مدنی چینل میں پلیز ایک زبانوں کا رکھ لے پروگرام، جس میں ساری زبانیں تقریباً ہوں، جس میں سندھی بھی ہو، بلوچی بھی ہو، اور پشتو بھی ہو، پنجابی بھی ہو۔ آپ نے کہا کہ ساری زبانیں ہوں،
تو کیا آپ کے علم میں ہے کہ دنیا میں زبانیں کتنی ہیں؟ ایک تحقیق کے مطابق 6000 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں دنیا بھر میں. چلیے اب یہ پوری دنیا کی بات ہے، علاقے کی بات کریں تو بھی 20 زبانیں ہوں گی. تو اس میں آزمائش یہ ہو جاتی ہے کہ کس کی زبان کو سلیکٹ کیا جائے. تو ایک فطری بات ہے کہ انسان کی جو اپنی مادری زبان ہوتی ہے، جس علاقے میں وہ رہ رہا ہوتا ہے اس علاقے کی زبان ہوتی ہے، تو اس سے انسان کو انسیت ہوتی ہے، وہ سننا، اس میں بات کرنا پسند کرتا ہے. لیکن یہ پرابلم آ جاتی ہے کہ جس وقت ہم اس کسی خاص علاقے کی زبان کو آن ایئر کریں گے تو اتنی دیر میں جو اور کروڑوں ویورز ہیں وہ محروم ہو سکتے ہیں. مثال وہ بلوچی کا آپ نے نام لیا تو ماشاءاللہ بڑی اچھی زبان ہے اور پاکستان کے ایک بڑے علاقے کے اندر بولی سمجھی جاتی ہے، لیکن جس وقت بلوچی آن ایئر ہوگی تو اس وقت جس کو بلوچی نہیں آتی وہ بیچارہ کیا کرے گا، تو کہیں سوئچ کر جائے گا. اسی طرح ایک آدھ دفعہ ہو سکتا ہے کوئی اور زبان کسی کو اچھی اور بھلی لگتی ہو، لیکن بار بار جب اس کو آن ایئر کیا جاتا ہے تو پھر دلچسپی نہیں رہتی. انگریزی کے بارے میں بھی یہی ہے، ایون کہ جو اردو سمجھنے اور بولنے والے لوگ ہوتے ہیں ویسے شوق ہوگا انگریزی بولنے کا، سمجھنے کا، اچھا بھی لگتا ہے، لوگ کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جب کوئی چیز واقعی سیکھنے جا رہے ہوں تو اپنی ہی زبان میں بندہ کمفرٹیبل ہوتا ہے کہ یار اردو زبان میں ہی ہونا چاہیے. تو بیان بھی اگر انگریزی کا آپ سنیں گے تو ہو سکتا ہے نیا بیان ہو، نیا مبلغ ہو تو آپ کو اچھا لگے، وہ یار انگریزی میں بیان ہو رہے ہیں، لیکن شاید کچھ دیر کے بعد آپ بھی آگے پیچھے ہو جائیں گے. تو یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جب آپ کوئی چیز سمجھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اپنی ہی زبان میں آپ زیادہ آسانی محسوس کرتے ہیں. تو یوں اردو مدنی چینل پر اردو ہی نشریات ہوتی ہیں، البتہ ایک آدھ کوئی لینگویج کا بیان کبھی کبھار آن ایئر ہوتا ہے. اسی لیے ہم نے انگلش کی نشریات کو بالکل جدا رکھا ہے، یورپ کے لیے، امریکہ کے لیے اور دیگر کئی دنیا کے وہ علاقے کہ جن کے اندر انگریزی زیادہ بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے اور بڑے فریکوینٹ ہوتے ہیں لوگ وہاں پر بولنے میں، سمجھنے میں، تو وہاں کے لیے انگریزی نشریات وہ الگ بیم پر ہیں، الگ چیز ہے. جیسے اس وقت بھی ان نشریات پر کچھ اور چل رہا ہوگا جو کہ انگلش زبان میں ہوگا. اسی طرح سے بنگلہ کے لیے بنگلہ مدنی چینل سیپریٹ ہے جس میں بنگالی زبان کے اندر 12 گھنٹے نشریات ہوتی ہیں. البتہ کچھ مدنی مذاکرہ، نگران شورا کے سلسلے، اسی طرح مفتیان کرام کے سلسلے اردو زبان کے بھی اس پر آن ایئر ہوتے ہیں، لیکن وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں. میکسیمم جو ہے وہ بنگلہ زبان میں. پورا ایک ہمارا مدنی چینل کا سلسلہ ہے جو جاری رہتا ہے. تو اب اگر بنگالی آپ کو سنائی جائے گی تو شاید آپ زیادہ دیر نہ سن پائیں گے. تو اس لیے بہت ساری علاقائی زبانیں واقعی ہیں، لیکن الگ ہو تو پھر بات بنے، ورنہ شاید میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں میرے مدنی چینل کے ناظرین اس سے ایگری کریں گے. تو مقصد جو ہے وہ پیغام پہنچانا اور نیکی کی دعوت دینا ہے. تو انشاءاللہ آپ دعا کرتے رہیں کہ مدنی چینل اللہ تبارک و تعالی ایسی ترقی دے کہ دنیا کی بیشتر زبانوں میں یا جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے زبانوں میں الگ الگ نشریات ہوں، جس کو جو دل کرے وہ سنتا رہے. نیکسٹ کال. میں کاشف بول رہا ہوں لودھرا سے. میرا مشورہ یہ تھا کہ فیس بک پہ بھی پیج ہونا چاہیے، ویڈیوز ہونی چاہیے، تاکہ جیسے ہم روٹین میں ہم فیس بک چلاتے ہیں تو اس میں آ جائے تو ہم دیکھیں، بڑا اچھا ہوگا. یہ بھی فیس بک پر پیج تو موجود ہیں، ہمارے مختلف پیجز موجود ہیں. دعوت اسلامی کا جو سب سے بڑا پیج ہے وہ موجود ہے، نگران شورا کا موجود ہے، امیر اہل سنت کا پیج موجود ہے، دارالفتہ اہل سنت کا موجود ہے، مدنی چینل کا موجود ہے. اسی طرح یہ تو خاص پیجز ہو گئے شعبہ جات کے حوالے سے. ایک لائیو کے حوالے سے بھی ہے، اس کا صحیح ایڈریس اگر مجھے یا اسکرین پر دکھا دیا جائے کہ ہم تمام سلسلے تو نہیں لیکن کئی سلسلے اس فیس بک کے پیج پر بھی لائیو کرتے ہیں. اور مدنی مذاکرہ لائیو ہوتا ہے، نگران شورا کے بعد سلسلے لائیو ہوتے ہیں، اس پر خوابوں کی تعبیر بھی لائیو کرتے ہیں، ہم الگ سے فیس بک کے لیے کرتے ہیں. روحانی علاج بھی الگ سے ہوتا ہے. اسکرین پر آپ جو ایڈریس اس وقت دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی اور بھی ہمارے نوٹ کرنا چاہیں تو اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیا جائے. جو بھی سوشل میڈیا کے یوزرز ہیں ان کے لیے یہ ایک تحفہ ہے کہ مدنی چینل کے بہت سارے سلسلے آپ اس پر براہ راست دیکھ سکیں گے. اور بعض سلیکٹڈ سلسلے فیس بک کے لیے الگ سے لائیو بھی کیے جاتے ہیں. پہلے خوابوں کی تعبیر اور روحانی علاج ہوا کرتا تھا. الحمدللہ اب اسی ہفتے کے دوران ایک اور آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی دارالفتہ اہل سنت کے حوالے سے یعنی کویسچن آنسر کے لیے آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا تھا، اور سوشل میڈیا کے اس پیج پر الحمدللہ دعوت اسلامی کے پیج پر وہ لائیو ہوا تھا. اور مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد میں اسلامی بھائیوں نے اس پر رابطہ کیا، مفتی صاحب نے ان کے جوابات ارشاد فرمائے تھے. تو کوششیں جاری ہیں
مزید جو ہے وہ سوشل میڈیا کو اچھے سے اچھے طریقے پر استعمال کرنے کی. تو جتنی اویلیبل ہماری سروسز ہیں انہیں آپ استعمال کرنا شروع کر دیں، اس کو آگے بھی پہنچائیں جہاں تک آپ کا رابطہ ہے، تاکہ یہ بھی نیکی کی دعوت کا عام کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے. بڑھتے ہیں نیکسٹ پرومو کی جانب، اور وہ ہے ذہنی آزمائش سے متعلق اس ہفتے کے دوران جو سلسلہ ہے اس میں کون کس سے مقابل ہونے جا رہا ہے، کون کون سی ٹیمز اس میں حصہ لینے جا رہی ہیں. آئیے سلسلہ ذہنی آزمائش کے حوالے سے ایک اپڈیٹ کا پرومو دیکھتے ہیں. جی چلو چلو سمیٹ لو گھر سے راحت دیکھ لو، عشق کا نخالیات تم رہو. جی دیکھا آپ نے کون کون سی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی اس مرتبہ، تو دیکھنا نہ بھولیے سلسلہ ذہنی آزمائش. نیکسٹ کال سنائیے. حاجی محمد مشتاق قادری اطاری رحمۃ اللہ علیہ کی نعتوں کے لیے بھی ایک سلسلہ ہونا چاہیے، تو اس کا نام فیضان حاجی مشتاق اطاری رحمۃ اللہ علیہ ہو. جزاک اللہ خیرہ، آپ نے ہمیں کال کیا، آپ کا مشورہ ہم تک پہنچا. نیکسٹ ایسا سلسلہ آئے مدنی چینل پر جس سے حبیب بھائی نعت خوانی کریں. عبدالحبیب بھائی نعت خوانی کرتے تو ہیں مختلف سلسلوں میں. ابھی ہانگ کانگ میں تھے تو کچھ کلپس دیکھنے کو ملے سوشل میڈیا کے ذریعے، جس میں بیان سے پہلے آپ کلام پڑھ رہے تھے، نعت شریف پڑھ رہے تھے. جاپان کا بھی ابھی جدول ہے انشاءاللہ عز و جل، وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے. اور جب آپ تشریف لاتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ ان سے بھی کلام سنا جائے. آپ ہی لوگ کال بھی کرتے ہیں اور عبدالحبیب بھائی سے کلام بھی سنتے ہیں. باقاعدہ سلسلہ اجتماعی ذکر و نعت میں آنے کی ترکیب کبھی اتفاق نہیں ہوا. بہرحال آپ کی جو ہے وہ آپ کا پیغام ان تک پہنچانے کی کوشش کر لیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرہ. قفل مدینہ کورس ہونے جا رہا ہے، کہاں ہوگا، کب ہوگا؟ آئیے اس کی اچھا کچھ مسٹیک تھی، چلیں ٹھیک ہے، وہ جب دوبارہ بن جائے گا تو انشاءاللہ کریں گے. جزاک اللہ خیرہ. نیکسٹ کال سنا لیجیے. میں محمد ناصر اطاری مرکز لاہور سے عرض کر رہا ہوں. میرا یہ ناقص مشورہ ہے کہ جس طرح نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ کا حصہ لگتا ہے، لبیک میں حاضر ہوں. اس میں عرض ہے کہ اسی طرح تمام اراکین شورا، مفتی دعوت اسلامی اور دیگر جو ہمارے شخصیات مبلغ ہیں ان کا بھی سلسلہ. نئی اصطلاح آج سیکھنے کو ملی ہے، شخصیات مبلغ ہیں. سبھی مبلغین دعوت اسلامی ہیں اور ماشاءاللہ اس میں بعض مفتیان کرام ہیں، بعض اراکین شورا ہیں، ان کے ضرور ٹائٹلز موجود ہیں. تو ابھی دیکھیے ہر سلسلے کا ایک اپنا فارمیٹ ہے اور ہر سلسلہ ہر کوئی کرے یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. اپنا اپنا ایک مزاج بھی ہوتا ہے، ذہن بھی ہوتا ہے، ایک ایریا بھی ہوتا ہے. تو الحمدللہ نگران شورا کی کوشش رہتی ہے کہ نئے سے نئے انداز پر آپ کو سلسلے جو ہے وہ پیش کیے جائیں. ہماری کئی مرتبہ جو ہے اس پر مشاورت ہوئی ہے، اگر پاسبل ہوا تو انشاءاللہ آپ اس کو دیکھ پائیں گے. البتہ مختلف شخصیات کو، مختلف اسلامی بھائیوں کو اس سلسلے میں شامل کرنے کی کوششیں رہتی ہیں. جب موقع ملتا ہے تو مختلف مبلغین اس میں شامل ہوتے رہتے ہیں. نیکسٹ کال. اسد بھائی، مدنی خبریں میں اراکین شورا کے مدنی جدول کی زیادہ سے زیادہ مدنی خبریں چلائی جائے تو مدینہ ترکیب ہوگی. کچھ نہ کچھ تو آپ دیکھتے ہیں چلتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اب ہر رکن شورا کا اگر اکثر وقت کہوں تو غلط نہ ہوگا، تنظیمی کاموں میں ہی صرف ہوتا ہے. اور اگر سب کی خبریں بنائیں گے تو شاید پوری مدنی خبریں اسی پر محیط ہو جائیں اور بہت ساری چیزیں رہ سکتی ہیں. تو لمیٹڈ چیزیں ہیں، ایک دائرہ کار بنا ہوا ہے جس میں مختلف جو ہے وہ خبروں کو شامل کیا جاتا ہے تنظیمی طور پر. اراکین شورا کی بھی ہوتی ہیں، دیگر مبلغین کی بھی ہوتی ہیں، شعبہ جات کی بھی ہوتی ہیں. اور اب کچھ عرصے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے مزید اس میں کوشش کی ہے کہ جو جنرلی کوئی اس طرح کا واقعہ ہو رہا ہو، کوئی ایسی چیز ہو رہی ہو تو اس کے مدنی گلدستوں کو بھی مدنی خبروں میں شامل کیا جائے. اور اس پر ماشاءاللہ حوصلہ افزائی بھی ملی ہے، اپ گریڈ ہوا ہے ہمارا مدنی خبروں کا جو طریقہ کار ہے. تو لمیٹڈ طور پر تنظیمی خبریں الحمدللہ آپ دیکھ پاتے ہیں. تو مجلس ہے وہ غور کر لے گی، آپ کی جو مشاورت ہے ان تک انشاءاللہ ہم فارورڈ کرنے کی کوشش کریں گے. نیکسٹ. میں جی لاروال سے بول رہا ہوں. میں یہ کہنا تھا کہ جتنے بھی رمضان میں ٹرانسمیشن ہے نا وہ اردو میں ہونی چاہیے. اردو میں ہی ہوتی ہے غالباً،
کہیں اس میں کوئی اور لینگویج کا جو ہے وہ تڑکا تو مجھے یاد نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ فجر کے بعد ہاں وہ ایک سلسلہ ہوتا ہے، لیکن وہ بھی مکس ہوتا ہے. اور یہ اس وقت ہوتا تھا کہ جب صرف ایک مدنی چینل تھا، لیکن لاسٹ ایئر سے الحمدللہ ہمارے پاس لاسٹ رمضان میں انگلش مدنی چینل آن ایئر ہو چکا تھا، اور اس کا ہم سحری کا اور افطاری کا جو سلسلہ تھا وہ الگ کرتے تھے. رات کو جب یہاں پر ہمارے ہاں مدنی مذاکرے کا اختتام ہوتا ہے تو اس وقت UK میں اور اس کے اطراف کے کچھ ممالک میں سحری کا وقت ابھی باقی ہوتا ہے، تو وہاں کے لیے ہم کچھ نشریات الگ کر کے اس کو دکھا دیتے تھے. بلکہ مدنی مذاکرے کے دوران بھی بعض اوقات ہم نے جب آخری لمحات ہوتے تھے تو الگ سے ایک ٹیم کو انگریزی نشریات کے لیے ہم نے مقرر کیا ہوا تھا. تو اردو مدنی چینل پر اردو ہی نشریات ہوتی ہیں. پہلے ہوا کرتی تھی کہ انگلش نشریات بھی اسی میں شامل کرتے تھے، لیکن لاسٹ ایئر سے چونکہ الگ ہو چکا ہے تو اب تو اردو نشریات ہی آپ دیکھ پاتے ہیں. جزاک اللہ خیر، آپ نے کال کی. نیکسٹ کال سنائیں. سلسلہ آپ کا مدنی چینل. اسد بھائی کی بارگاہ میں مدنی التجا ہے کہ الحمدللہ پہلے ہر بدھ کو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا آڈیو بیان چلا کرتا تھا، لیکن آج کل نہیں چلا کرتا. آپ سے میری عاجزانہ مدنی التجا ہے کہ آپ ضرور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جو پرانے بیانات ہیں ان کو چلا دیں. اب مجھے اپڈیٹ کر دیا جائے، ہو سکتا ہے ٹائمنگز چینج ہوئی ہوں. جی وہی ہوا، بیان تو اب بھی چلتا ہے، اس کا ٹائم چینج ہو چکا ہے. مجھے ڈائریکٹر صاحب نے اپڈیٹ کیا ہے. ہر جمعرات کو رات 11 بجے اب آپ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو آڈیو کا بیان ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ پرانے بیانات ہیں، کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ 10 سال سے پہلے کے بیانات ہوں گے، کیونکہ مدنی چینل آن ایئر ہونے سے پہلے ویڈیو کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور اس وقت پھر تمام ریکارڈنگ جو ہیں وہ ویڈیو پر آ چکی تھی. تو تقریباً 10-11 سال سے پہلے کے جو بیانات ہیں وہ آڈیو کی شکل میں ہیں، اور ان کو ویژولز کے ساتھ کچھ مناظر ایڈٹ کر کے ہم لگا دیتے ہیں، اور اس کو الحمدللہ آن ایئر کیا جاتا ہے. ٹائم نوٹ کر لیجئے، جمعرات رات 11 بجے. نگران شورا کی ملاقات کے آپ نے مناظر دیکھے. اس وقت وہاں پر نگران شورا نیکی کی دعوت اسلام بھائیوں کے درمیان دے رہے ہیں. آئیے ہم بھی نیکی کی دعوت سننے میں شامل ہو جاتے ہیں. وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. بھائیو جو فیضان مدینہ کے رمضان حال میں ہیں اور مدنی چینل پر بھی اگر سن رہے ہوں، ملاقات میں جیسے پچھلے دنوں میں نے عرض کی تھی کہ مختلف طرح کے پریشان حال اسلام بھائی بھی آتے ہیں. بعض کچھ ایسے ہی محبت میں آتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، دعا ہوتی ہے، دعائے مغفرت، اچھا ہوتا ہے. بعض بے روزگار آتے ہیں، بعض بیمار آتے ہیں، بیماروں کے نمائندے آتے ہیں. پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک تو یہ غلط فہمی دور کروں کہ ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ اولاد ہم سے محبت نہیں کرتی. ملاقات میں کہوں کہ ایک بڑی تعداد وہ آتی ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرواتی ہے. میری ماں کے لیے دعا کرے، میرے ابو کے لیے دعا کرے. ہو سکتا ہے ماں باپ بھی بھیجتے ہوں، لیکن ماں باپ کے کہنے پر ان کا آنا یہ بھی تو ماں باپ سے محبت ہے. ماں باپ کے لیے دعا کروانا یہ بھی تو ماں باپ سے محبت ہے. ماں باپ دنیا سے چلے گئے، ان کی مغفرت کی دعا کا کہنا یہ بھی تو ماں باپ سے محبت ہے. زمین نم ہے، تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ ان کے دلوں میں مزید ماں باپ کی محبت بڑھے گی. ماں باپ نرمی کریں، پیار اور محبت کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. البتہ جو آتے ہیں، جو نہیں آ پاتے، میں ان سب کو عرض کرتا ہوں کہ بیمار جو اسلام بھائی آتے ہیں 111 مرتبہ یا سلاموں پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پینے کی عادت رکھیں. خود بھی پئیں اور اپنے مریضوں کو پلائیں. کیا پڑھیں گے؟ یہ کیا پڑھیں گے؟ اتنی دیر نہیں لگے گی آپ کو. یا سلاموں 111 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں، خود بھی پئیں اور انشاءاللہ اپنے مریضوں کو پلائیں. اللہ نے چاہا تو فاتحہ یہ سورہ شفا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کریں.
اور مریض پر دم کریں، لیکن پڑھنے کا طریقہ درست ہونا چاہیے. اگر آپ کو بدقسمتی کے ساتھ صحیح پڑھنے نہیں آتا تو اس کو درست کروائیں، اور جس کو صحیح پڑھنے آتا ہے اس سے پڑھا کر دم کریں تو بھی انشاءاللہ فرق پڑے گا. بے روزگاری ہے، پریشانی ہے، قرضے ہیں اور تکالیف کا آپ شکار ہیں. پڑھیں استغفر اللہ. یہ غین ہے، غاف نہیں ہے، سین ہے، صاد نہیں ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. پڑھتے رہا کریں. پڑھتے رہیں گے اللہ تعالیٰ رزق بھی عطا کرے گا، کشادگی عطا کرے گا، گھر میں برکت عطا کرے گا. جو گھروں میں تنگی کے، پریشانی کے شکار ہیں ان سے مدنی التجا ہے. آسان نسخے عرض کر رہا ہوں، مدنی نسخے، مدنی پھول. کھانا کھانے سے پہلے اور بعد کا جو وضو کہلاتا ہے کہ پونچھوں تک ہاتھ دھونا، منہ کا اگلا حصہ دھو لیں، کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد. جو یہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دسترخوان میں برکت عطا فرمائے گا. مشکل نہیں ہے، روٹین کی چیز ہے، لیکن توجہ نہیں ہوتی. تو نہ اس میں کوئی پیسے لگیں گے، جو میں نے عرض کی ہے، نہ اس میں آپ کو کسی کے پاس ایسا جانے کی ضرورت ہے. دعا کے لیے جانا یا کوئی سے حسن زن ہے آپ کا تو مدینہ فیضان مدینہ آتے رہیں. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں. الحمدللہ رقت انگیز دعا ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں مدنی چینل پر لوگ رو رو کر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. اب کس کی آمین ہمارا بیڑا پار کر رہی ہو ہمیں نہیں پتا ہوتا. تو میری تمام تر حاضرین و ناظرین سے مدنی التجا ہے کہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع جو تقریباً جمعرات کو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد مختلف مقامات پر ہوتا ہے دنیا بھر میں، ضرور شرکت کریں. بیان سنیں، دعا میں شرکت کریں، ذکر اللہ کریں، عشاء کی نماز پڑھیں، وہاں نماز جماعت سے پڑھیں، اور پھر اپنی عادت رکھیں نماز پڑھنے کی. باوضو جو پریشان حال ہے نا، بالکل گھبراہٹ پریشانی کا شکار بھی آتے ہیں، ان سے میں عرض کروں گا کہ ہمیشہ وضو کریں، صحیح وضو کریں اور باوضو رہیں، اور وضو کرنے کے بعد نماز پڑھیں جو نماز پانچوں وقت میں پڑھنی ہے. انشاءاللہ مسجد کی حاضری آپ کی پاکی. بعض وقت نہ کپڑے پاک ہوتے نہ بدن پاک ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں نہ کپڑے پاک کرنے آتے نہ بدن پاک کرنے آتا ہے. اگر کپڑے ناپاک ہے، بدن ناپاک ہے تو آپ کی فکریں، آپ کی پریشانی آپ سے چپکی رہیں گی. تو بدن کیسے پاک ہونا ہے، کپڑے کیسے پاک ہونے ہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے. مسجد میں آئیں گے، صحیح وضو کریں گے، پورا غسل صحیح کریں گے. آپ یقین مانیے اللہ کی رحمت سے آپ کو قلبی راحت، قلبی سکون، ایک بے چینی آپ کی ختم ہوگی. تو یہ چند ایک مدنی پھول تھے جو میں نے عرض کیے ہیں. اللہ کریم ہم سب کی جائز حاجتوں پر رحمت کی نظر فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، وہ اسلام بھائی جو اب تک کسی کے مرید نہیں ہیں، موقع اچھا ہے. نگران شورا تشریف فرما ہے اور آپ اس بات کے مجاز بھی ہیں کہ امیر اہل سنت کے ذریعے حضور غوث پاک کے مریدوں میں شامل فرما لیتے ہیں. تو میں نگران شورا سے عرض کروں گا کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور امیر اہل سنت کے ذریعے حضور سیدی غوث اعظم کے مریدوں میں شامل فرما لیں. انشاءاللہ مرید بیت بھی کروا دیتا ہوں اور نیت کرتا ہوں جب جب ملاقات ہوگی انشاءاللہ ملاقات کے آخر میں چند منٹوں میں انشاءاللہ ہم دعا کیا کریں گے. میرا یہ جب بھی ذہن آیا کہ بڑے مضطرب قلب اسلام بھائی آتے ہیں، اضطراب لے کر آتے ہیں نا، اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ مضطرب قلب والوں کی دعا قبول فرماتا ہے. جو مضطرب ہوتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں، ان کی دعا قبول ہوتی ہے. کیا پتہ یہاں کوئی مضطرب بیٹھا ہو اور وہ بڑا رو رو کر آمین کہہ رہا ہو اور اس کا آمین ہمارا بیڑا پار کروا رہا ہو. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے
بچتا رہوں گا، نماز اور روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چگلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اللہم انا نسألک العافیہ یا ارحم الراحمین بطفر رحمت للعالمین۔ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما یا رب کریم۔ بیماروں کو شفا عطا کر، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، جو ظالم کے ظلم کا شکار ہیں اللہ انہیں نجات دے، جو بے گھر ہیں انہیں ان کا اپنا اچھا پاک صاف گھر عطا کر، جو بے روزگار ہیں رزق حلال طیب آسانی والا عطا کر، جو بے اولاد ہیں اللہ نیک اور صالح اولاد بغیر آپریشن کے عطا کر، جو اولاد والے اللہ انہیں اولاد کا سکھ عطا کر، اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کر، جن کی اولاد بے روزگار ہے اللہ، جن کی اولاد گھریلو پریشانیوں کا شکار ہے یا رب کریم ان پر بھی رحم و کرم فرما، جو اپنے سسرالوں میں پریشان ہیں اللہ ان پر بھی رحم و کرم فرما، جو اپنے میکے میں پریشان ہیں اللہ ان پر بھی رحم و کرم فرما، ہمیں نمازوں کا پابند بنا، ہماری جائز حاجتوں پر مرادوں پر رحمت کی نظر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اذان کا جواب دیتے جائیں اور نماز کے لیے مسجد کی طرف بڑھیں۔